الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 122 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس جگہ تک پہنچتے پہنچتے سورہ کی ایک فصل ختم ہو گئی، یہاں سے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ اس فصل میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے ساتھ جو عہد اللہ تعالیٰ نے باندھا تھا وہ دو طرفہ تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ اگر وہ اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، اس کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اور جب جب کوئی اللہ کا پیغمبر آئے گا اس کی تائید اور اس کی نصرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر سرفرازی عطا فرمائے گا، ان کا اقتدار دنیا کی قوموں پر قائم کر دے گا۔ اور جس طرح کے تورات کی کتاب استثناء میں اس عہد کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر دشمن ان پر حملہ کرے گا تو وہ اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر یہ کبھی دوسروں پر حملہ آور ہوں گے تو 7 راستوں سے دشمن ان کے سامنے سے بھاگے گا۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا اور یہ بتایا کہ اس کا یہ حصہ تمہیں یاد نہیں رہا، تم اس کو فراموش کر بیٹھے کہ اگر تم اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کرو گے، اس کی شریعت سے انحراف کرو گے، اس کے حکموں کے پابند نہیں رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی دنیا میں ذلت کی سزا دے گا۔ اور اس کی پوری تفصیل تمہیں بتا دی گئی تھی، انبیاء علیہ السلام نے تمہیں اس کے بارے میں متنبع کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ جو خیال تمہارے اندر پیدا ہوا ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، تمہیں ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا تم گناہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے انحراف کرو، تم اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو، تب بھی تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور دنیا میں بھی تمہاری عظمت پر کوئی داغ نہیں لگے گا۔ تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو، اللہ کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اس میں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر تمہارے ساتھ سرفرازی کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے جب تم نے پورا کیا تو پورا کیا ہے، اور اب بھی اللہ کا تم سے یہ عہد ہے کہ ان ادتم ادنا، تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اس پوری فصل کا خلاصہ یہی ہے۔ اس کا خاتمہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے اس مضمون پر ہوا تھا کہ اگرچہ بحیثیت قوم یہ لوگ انحراف پر قائم ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کا ارادہ کر رکھا ہوا ہے، یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانیں گے، درا حالے کہ یہ آپ کو پہچان گئے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کی آمد کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگرچہ قومی حیثیت سے یہ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی تو انہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا اور وہ اس کے احکام پر عمل پیرا رہے۔ وہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، اور اس طرح گویا قرآن مجید نے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اپنی سنت ہی پر اس مضمون کو ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت ان کو ملتی ہے جو پہلے سے موجود ہدایت کی قدر کرتے ہیں۔ گویا یہ قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ جو ہدایت اس نے انسان کو فطرت میں دی ہے، انسان اس کی قدر کرے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو انفس و آفاق میں اس نے ہدایت کا اہتمام کیا ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ کرے گا، اور جب وہ انفس و آفاق میں جو ہدایت ملتی ہے اس کی قدر کرے گا تو پھر انبیاء علیہم السلام جو ہدایت لے کے آتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا، اور ایک کے بعد جب بھی کبھی دوسرا پیغمبر آئے گا تو اس کو پہچاننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ ہدایت کو ایک یکساں حقیقت کے طور پر دیکھے گا اور جہاں جہاں سے ملے گی اس کو قبول کرے گا۔ یہی وہ بات ہے جو ایک روایت میں بیان ہوئی ہے
کہ الحکمت و ضالۃ المومن، سچا صاحب ایمان اصل میں حکمت اور سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ جہاں سے اس کو ملتی ہے وہ لپک کر اس کو لیتا ہے۔ سچائی کو پہچاننے میں اس کو کبھی کوئی دقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے سچائی کے ساتھ زندگی بسر کی ہوتی ہے، تو سچائی کے معاملے میں اس کا انس غیر معمولی ہو جاتا ہے، سچائی کی معرفت اس کی انتہائی غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ اس کو پہچاننے میں اس کو کبھی کوئی تردد نہیں ہوتا۔ یہ اس پوری فصل پر ایک مختصر تبصرہ ہے۔ اس کے بعد اب بالکل اسی طریقے سے جیسے اس فصل کی ابتدا ہوئی تھی، ایک بار پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور ان کو مخاطب کر کے اب ان کو یہ بتایا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ جس نسبت پر تم فخر کر رہے ہو اس کا پس منظر کیا ہے، ابراہیم کے ساتھ ہمارا وعدہ کیا تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق سرزمین عرب کے ساتھ قائم ہوا اس کی یاد دہانی کرا کے انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پیغمبر انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارا وعدہ تھا اسی کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں بھی تم پر اللہ کی حجت واضح ہو جانی چاہیے، تمہارے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بالکل وہی الفاظ ہیں جن سے پچھلی فصل کی ابتدا ہوئی تھی کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو، اذکروا نعمتی، کون سی نعمت؟ التی انعمت علیہم، جو میں نے تم پر کی تھی۔ اس نعمت کے بارے میں ہم وہاں بھی واضح کر چکے ہیں، یہاں ایک مرتبہ پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصل میں وہ نعمت ہے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو دنیا کی امامت اور پیشوائی کے لیے منتخب کیا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسانوں کے درمیان میں سے کچھ افراد کا انتخاب کیا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا، اسی طرح ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے بعد پوری دنیا پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کا انتخاب کیا، اور یہ قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، جن کو ہم بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی سیدنا اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یہ سیدنا یعقوب کا لقب تھا اور اسی کے لحاظ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور سیدنا اسماعیل کی اولاد عرب ہیں جن میں رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم کی نسل کی اس حصے کو یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اس کا بالاجمال حوالہ دیا ہے آگے سورہ آل عمران میں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی کہ جس طرح ہم نے آدم اور نوح کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اس کے لیے منتخب کیا، اسی طرح ابراہیم کی پوری آل کو، ابراہیم کی اولاد کو، ابراہیم کی ذریت کو بھی اس منصب کے لیے منتخب کیا، اور یہاں اسی منصب کو اللہ کی عظیم نعمت کے طور پر ذکر کر کے اس کا حوالہ دیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ میں نے تم پر کی تھی۔ نبوت کے لیے منتخب کرنا، اپنی شہادت کے لیے منتخب کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے کسی قوم یا فرد کا انتخاب کرے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یہی چیز ہے جس کے بارے میں یہی لفظ استعمال کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر یہ کہا گیا کہ اما بنعمت ربک فحدث، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت آپ کو دی ہے کہ آپ کو ہدایت سے نوازا ہے، نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو آپ اس نعمت کا چرچا کریں۔ ان کو بھی یہی نعمت دی گئی اور فرمایا کہ اس کے لیے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی یاد کرو اس بات کو کہ میں نے اس کے لیے دنیا کی سب قوموں کے اندر سے تمہارا انتخاب کیا تھا، اور اس طرح سے تمہیں ایک غیر معمولی فضیلت دنیا کی قوموں پر حاصل ہوئی۔ لیکن یہ کیسے حاصل ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے، اب اس کو بیان کیا آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر ان کو متنبع کر دیا ہے کہ اصل بات جو تمہارے سامنے رکھنے کی ہے اسے کسی حال میں آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو، اور وہ یہ کہ خدا کی بارگاہ میں جب تم سب حاضر ہوگے تو وہاں صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ ہوگا، وہاں کوئی چیز اس کے علاوہ کام نہ آئے گی۔ ان کو متنبع کیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ تعلقات، روابط، بھائی بہن، باپ بیٹے، اس طرح کی ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی بھی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن انسان کے پاس کچھ بھی پیش کرنے کے لیے نہ ہوگا، اس کے تن پر کپڑے بھی نہ ہوں گے، اس کے تن کو چھپانے کے لیے اس کے پاس درختوں کے پتے بھی نہ ہوں گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور میں بالکل صاف صاف نمایاں ہو جائے گی۔
انسان اپنے عمل کے ساتھ، اپنے محرکات کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ، اپنے ارادوں کے ساتھ پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ چونکہ اس ظلم میں مبتلا تھے کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان کے آباء و اجداد ان کے کام آئیں گے، ان کے ہاں جو پیغمبر پیدا ہوئے وہ ان کے کام آئیں گے، ابراہیم ان کے کام آئیں گے، ان کے پاس بہت سی ہستیاں موجود ہیں جو ان کی سفارش کر دیں گی کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بہت ہی زیادہ زور کا اسلوب ہے، کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ولا یقبل منہا عدل، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں کہیں کہ مجھے لے لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، بیٹے کو رہائی مل جائے، کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آدمی کوئی مال نہیں رکھتا ہوگا، کوئی دولت نہیں رکھتا ہوگا جو وہاں پیش کر دے، کوئی چیز فدیے کے طور پر نہیں دی جا سکے گی، اس لیے کہ انسان کے پاس وہاں دینے کے لیے ہوگا ہی کچھ نہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ لوگوں کو کوئی سفارش نفع دے گی۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے علم میں کوئی اضافہ کرے، اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی کوشش کرے۔ یہ صرف اللہ پروردگار ایک عالم ہے جس کے سامنے انسان کھڑے ہوں گے، جس کی رحمت کے وہ منتظر ہوں گے، جس کی نگاہ التفات ہی سے اگر کسی کی بنے گی تو بنے گی، ورنہ کوئی اور قوت، کوئی اور طاقت، کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہوگی جو انسان کے وہاں کام آ سکے۔ معاف کیجیے گا۔ ارشاد فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس طریقے سے جتنے بھی سہارے ہو سکتے تھے ان سب کی نفی کر دی، اور یہ بتا دیا کہ کام آنے والی چیز وہاں صرف ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ یہی در حقیقت دین کا اصل پیغام ہے۔ یعنی اس دین کے اندر جو چیز انسانوں پر واضح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں وہ عارضی طور پر بھیجے گئے ہیں، ان کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ اس حاضری کے موقع پر جو چیز ان کے کام آئے گی وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آ سکے گی۔ یہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اولاد ابراہیم کو مخاطب کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ اوپر کی آیت پر ایک نگاہ پھر ڈال لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خود اس عالم کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پوری دنیا پر فضیلت دی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ نبوت اور رسالت کا جو منصب میں افراد کو دیتا رہا ہوں، قومی حیثیت سے شہادت کے منصب کے نام سے کم و بیش وہی منصب تمہیں دیا تھا۔ تمہارے اندر انبیاء علیہم السلام کا ایک پورا سلسلہ جاری کیا تھا، پے در پے اللہ کے رسول تمہارے اندر آئے ہیں۔ تم ابراہیم جیسی شخصیت کے ساتھ نسبت رکھتے ہو، لیکن میرا قانون بے لاگ ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی۔ اس طرح گویا یہ بات قرآن مجید نے اپنے مخاطبین پر واضح کر دی ہے کہ خدا کے بے لاگ انصاف کا قانون ہے جس کو قیامت میں روبہ عمل ہونا ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لے۔ چنانچہ ایک ایک چیز کو گن کر بتا دیا کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، کسی سے کوئی بدلہ قبول نہ کیا جائے گا، کسی کو کسی کی کوئی سفارش نفع نہ دے گی، کوئی کسی کا مددگار بن کر کھڑا نہ ہو سکے گا۔ اب اس کے بعد ان کی اس تاریخ کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارا انتخاب ہوا کیسے تھا، کس اصول پر ہوا تھا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک آزمائش کو پورا کر دیا۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا، اور بِکَلِمَاتٍ یعنی ایسی باتوں میں آزمایا کہ جن میں پورا اترنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے کلمے کا لفظ استعمال کر کے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ وہ ایسے اجمال سے کہی گئی باتیں تھیں کہ ان میں کوئی بھی چیز انسان کے لیے مذلہ قدم بن سکتی تھی، پھسلنے کا ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن ابراہیم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وطن سے نکلنے کے لیے کہا، ایک نئی دنیا آباد کرنے کے لیے ایک بیابان میں ان کو بھیجا، جس طریقے سے اپنے بیٹے کی قربانی کے معاملے میں ان کو ایک رویا دکھائی، جس طرح سے اس پر انہوں نے عمل کیا، یہ ان کی ایک پوری تاریخ ہے۔
اور اس میں ہر حکم کی نوعیت یہ تھی کہ اس کا مقصد، اس کا فلسفہ بیان کیے بغیر اجمال سے ایک بات کہی گئی تاکہ ابراہیم کی اطاعت، ابراہیم کی سرفگندگی کا امتحان ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں میں اس کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن اس نے کمال طریقے سے ان کو پورا کر دیا۔ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب پورا کر دیا تو گویا پہلے ہی مرحلے میں یہ بتا دیا کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزار کر اس کے صلے میں یہ منصب دیا تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ایک تاج تھا جو کسی بھی سر پر رکھ دیا گیا۔ ابراہیم ہر لحاظ سے اس کے اہل تھے اور انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، یعنی اب قیامت تک کے لیے دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر تم فائز ہوگے۔ یہ تمہاری ذریت اور تمہاری اولاد ہے جس کے اندر سے انبیاء علیہم السلام اٹھیں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اہتمام کر رکھا ہوا ہے وہ اب تمہاری نسل سے ہوگا۔ اس کو تورات نے کتاب پیدائش میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بشارت دی اور کیسے یہ بتایا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ریت کے ذروں کی طرح دنیا میں پھیلا دوں گا اور اپنی ساری برکتیں اس کے اوپر نازل کروں گا۔ اس کو یہاں بالاجمال بیان کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب دنیا میں میری ہدایت اور میری رہنمائی انسانوں کو تمہاری وساطت سے ملے گی، تم دنیا میں اس پیشوائی کے منصب پر فائز ہوگے، دنیا کی امامت تم کو حاصل ہوگی۔ قال ومن ذریتی، اب ظاہر بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو ایک تنہا شخصیت تھے، انہوں نے فوراً پلٹ کر سوال کیا کہ کیا میری اولاد کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے؟ ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی بہت خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا کہ اولادی کے ساتھ تو وعدہ کر رہا ہوں، لیکن یہ امامت اسی وقت تک تمہاری اولاد کو حاصل رہے گی جب تک وہ میرے عہد کو پورا کرتی رہے گی، اس لیے کہ میرا عہد ان کو نہیں پہنچتا جو اپنی جانوں پر ظلم اٹھانے والے ہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ تو اس موقع کے اوپر گویا ان مختصر جملوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ابراہیم کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اور ان کی ذریت کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، یہ منصب ہے تو بہت غیر معمولی، یہ دنیا کی امامت کا منصب ہے، یہ اب پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ماخذ بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کو ملے گی اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچے گی۔ یہ حیثیت تو ان کو دے دی گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو مقام، جو مرتبہ، جو سرفرازی حاصل ہونی ہے وہ انہی کو حاصل ہوگی جو اس کا حق ادا کریں گے، جو اس کا حق ادا نہیں کریں گے ان کو یہ حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس طرح لا ینال عہد الظالمین کہہ کے اس پورے وعدے کو بیان کر دیا جس کی تفصیلات بائبل میں بیان ہوئی ہیں۔ پوری بائبل در حقیقت اسی عہد کا بیان ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کیا تھا، ذریت ابراہیم کو یہ کیا منصب دیا گیا تھا، یہ منصب کن شرائط کے ساتھ تھا، اس کے لیے اللہ کا قانون کیا تھا، اور جس طرح کہ یہاں ارشاد ہوا ہے اگر یہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اس طرح سے گویا سورہ کی اس دوسری فصل میں تمہید یہاں سے اٹھا دی گئی ہے کہ ابراہیم کو اس منصب اور اس ذمہ داری پر فائز کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کیا کام تھے جو انہوں نے کیے جن کے نتیجے میں یہ منصب ان کو ملا، اور اللہ نے ان کی ذریت کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کا تعلق جوڑ دیا ہے سرزمین عرب کے ساتھ تاکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پورا پس منظر واضح کر کے ان پر آخری درجے میں اپنی حجت پوری کر دی جائے۔ اب ان آیات کا جس طرح میں نے ترجمہ کیا اس کو سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دیں۔ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔